میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو تم نے اندر دیکھ ہی لیا تھا، اور قسم سے تمہارے ساتھ تو میں اور بھی اچھے طریقے سے کروں گا۔ کبیر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتا ہے۔ بیلا یہ سنتے ہی اور پیچھے ہو جاتی ہے۔ اسے اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جسے فاران سمجھ رہی تھی وہ تو کوئی کبیر ہے۔ اس کو کبیر سے اور ڈر لگنے لگتا ہے۔ پھر کیا سوچا پری نے، مطلب بابا کی پری نے؟ ویسے روم کی ٹینشن نہ لینا، ایک اور روم بھی ہے، وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا اور ہم مزے سے مستی کریں گے۔ کبیر اسے اور ڈراتا ہے۔ بیلا اس کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً اپنا موبائل کبیر کو دے دیتی ہے۔ کبیر فوراً موبائل میں ویڈیو چیک کرتا ہے اور اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ پھر موبائل اسے دینے کی بجائے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال کر ڈرنک بنانے لگتا ہے۔ ایک ڈرنک میں وہ بے ہوشی کی دوائی ملاتا ہے۔ بیلا اس کے کارنامے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں گلاس ہاتھ میں اٹھاتا بیلا کو آنکھ مار کر اندر چلا جاتا ہے۔ بیلا کا موبائل اب کبیر کے پاس تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتی تھی۔ کبیر کمرے میں گیا تو جولی فوراً اس کے پاس آئی اور دوبارہ کبیر سے چمٹ گئی۔ کبیر نے پیار کا دکھاوا کر کے آرام سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور ڈرنک کا گلاس جو اس کے لیے اسپیشل تیار کیا تھا اس کے لبوں سے لگایا، جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو گئی اور کبیر نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اپنا لایا ہوا بریسلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ساتھ ایک گلاب رکھ دیا۔ وہ باہر آیا تو اس نے ایک نظر بیلا کی طرف دیکھا اور باہر جانے لگا۔ او ہیلو ایکسکیوز می، میرا موبائل۔ بیلا کی باہر آواز پر کبیر وہیں رک گیا اور اپنی پاکٹ سے اس کا موبائل نکالا۔ یہ رہا موبائل، لینا چاہتی ہو لے لو۔ بیلا جیسے ہی موبائل لینے لگی کبیر اپنا ہاتھ فوراً اوپر کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے بیلا کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ کبیر اس کی حالت دیکھ کر محفوظ ہوتا ہے۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی بیلا کے ہاتھ موبائل نہیں آتا۔ اب دوبارہ کبیر بیلا کے پاس آتا ہے اور موبائل لینے کی کوشش کرتا ہے تو کبیر اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ اس کی حرکت پر بیلا تپ جاتی ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے وہ، لیکن شرم نام کی کوئی چیز نہیں تمہارے اندر۔ اس کی بات سنتے ہی کبیر کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، اگر تمہیں یہ موبائل چاہیے تو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ اس کے پوچھنے پر کبیر اپنا منہ اس کے منہ کے پاس کرتا ہے۔ بس چھوٹا سا کام لٹل گرل، یہاں پہ ایک پیاری سی کس چاہیے۔ کبیر نے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا تو بیلا کے ہوش اڑ گئے کبیر کی بات سن کر۔ لیکن اپنا موبائل اسے ہر حال میں چاہیے تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ اپنا ہونٹ کبیر کی داڑھی کے پاس لے گئی اور ایک ہاتھ اوپر موبائل بیلا کی طرف بڑھایا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دانتوں سے زور سے کبیر کے بال کھینچے اور اگلے ہی لمحے موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ کبیر کی چیخ ہوا میں بلند ہوئی تھی اور پھر اس نے آنکھ کھولی تو سامنے بیلا ہاتھ موبائل میں لیے اسے چڑھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ یہ تم نے صحیح نہیں کیا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، کبیر نے اسے کہا۔ بعد میں بیلا کو اندازہ ہوا کہ کبیر کے ساتھ ہی اس نے گھر جانا ہے۔ ایک یہی ہے جو گھر لے کر جا سکتا ہے، تو اس نے فوراً کبیر سے سوری کر لی۔ اب دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، لیکن جب کبیر نے اس سے ایڈریس پوچھا تو اسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کبیر کو گھر کی پک دکھائی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ فلاں سوسائٹی کا گھر ہے۔ کبیر نے گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھا تو اپنی چیک پر لال نشان پایا۔ یہ دیکھ کر اسے وہ سین یاد آ گیا۔ اسے یہ لڑکی بہت ہی معصوم اور ڈرپوک لگی۔ پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ یہاں کس غرض سے آئی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ بیلا فوراً گاڑی سے اتری اور اپنا سامان نکالا۔ کبیر نے ایک بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور گھر کے اندر جانے لگا۔ گھر کے نیم پلیٹ پر بڑا سا سنہرے حروف میں فاران لغاری مینشن لکھا دیکھ کر بیلا کی سانس میں سانس آئی، جبکہ اس کے برعکس مقابل کھڑا شخص کسی گہرے صدمے میں جاتا دکھائی دیا۔ کبیر اور فاران لغاری ایک ہی یونی سے گریجویٹ ہوئے تھے اور جولیانا پہلے فاران کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب کبیر نے اپنے باپ کے کہنے پر جولی سے دوستی کر لی، تب سے فاران اور کبیر میں دراڑ پیدا ہو گئی تھی اور کبیر اسے نیچا دکھانے اور جیلس فیل کرانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ شکر ہے اپنی منزل پہ پہنچ گئی، بیلا نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، جس کی بات سن کر کبیر نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا۔
فرحان کو جلانے کے لیے وہ بیلا کے پیچھے آتا ہے اور جان بوجھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے بیلا کمر کے بل نیچے گر جاتی ہے۔ آؤچ کمینے انسان، تمیز نہیں ہے تم میں، ہائے میری کمر! بیلا گرتے ہی چیخنے چلانے لگتی ہے۔ ایک تو تم خود گری ہو، اوپر سے مجھے گالیاں سنا رہی ہو، اسٹوپڈ گرل! یہیں سیکھ کے آئی ہو پاکستان سے؟ کچھ دن میرے پاس رہو گی نا تو سیدھا کر دوں گا تمہیں۔ خیر آؤ تمہاری مدد کروں۔ یہ کہتے ہوئے کبیر نے اپنا ہاتھ آگے کیا لیکن بیلا نے جھٹک دیا۔ ایسا کرنے سے کبیر اپنی انا بیچ میں لے آیا اور فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر کے اندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، وہ ایک بہت بڑا ہال تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبیر نے ایک صوفے پر بیلا کو لٹایا لیکن درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ فوراً اپنا منہ صوفے کی طرف کر گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کبیر کو اس کی کیفیت دیکھ کر خود پر غصہ آیا اور پھر اچانک اس کے قریب آیا۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت اچھا فزیو تھراپسٹ ہوں اور اب تو درد بھی میں نے ہی تمہیں دیا ہے، بقول تمہارے تو بھرپائی کا ایک موقع تو ملنا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ اس کی کمر کو ٹچ کرتا ہے اور ہاتھ آگے پیچھے پھیرنے لگتا ہے۔ یہاں ادھر ہی! بیلا سسک کر اسے درد کا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے مجھے چیک کرنے دو۔ یہ کہتے ہی کبیر اس کی شرٹ اوپر کرنے لگتا ہے۔ نہیں پلیز اوپر سے ہی ٹریٹ کر دو۔ بیلا کبیر کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے فوراً بول اٹھی، نہیں میں اپنے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے پوری گہرائی تک جانا پسند کرتا ہوں، تمہیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا تاکہ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جاؤں۔ کبیر یہ کہہ کر آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کمر سے اوپر کندھوں تک لے جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر سہلانے لگتا ہے، لیکن ابھی تک اسے کوئی آس پاس آتا دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے بیلا کو دیکھا جو دونوں آنکھوں کو آپس میں بھینچے ہوئے تھی۔ ابھی وہ اسے جی بھر کر دیکھ ہی نہ سکا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مطلب کبیر کو جس لمحے کا شدت سے انتظار تھا وہ آن پہنچا تھا۔ کبیر جھٹ سے بیلا کی کمر کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ تبھی اچانک کسی نے ہال کی ساری لائٹس آن کر دیں، جس سے پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لغاری صاحب کی آواز جیسے ہی ان دونوں کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیلا جیسے ہی لغاری صاحب سے ملنے آتی ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیتے ہیں۔ خبردار جو تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا! ان کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ بیلا سہم کر پیچھے ہو گئی۔ ہیلو انکل، آئی ایم کبیر خان زادہ۔ کبیر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے جب لغاری صاحب واپس چلے جاتے ہیں۔ کبیر اندر ہی اندر جشن منا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بار دوبارہ اس نے فرحان لغاری کو شکست دی تھی۔ اس کی نظر بیلا پر پڑتی ہے جو موٹے موٹے آنسو بہا کر رونے میں مگن تھی۔ سوری لٹل گرل، یہ کرنا بہت ضروری تھا لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ کبیر اپنے دل میں بیلا سے افسوس کرتا ہے۔ اتنی دیر میں لغاری صاحب دوبارہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس بار ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے۔ رکو ابھی تمہارے کرتوت بتاتا ہوں تمہارے باپ کو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً شہاب صاحب کو کال ملاتے ہیں لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ چاچو دیکھیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایک فزیو، بس یہ جو کوئی بھی ہے، تم اب اس کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ میں اس گھر میں تمہارے جیسے گند کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رک جائیں ڈیڈ، لغاری صاحب ابھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے فرحان کی آواز آتی ہے۔ کبیر اب الرٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کہانی میں ٹویسٹ لانے کی باری کبیر کی تھی۔ فرحان جیسے ہی کبیر کو دیکھتا ہے تو غصے کی وجہ سے اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ کبیر بڑے مزے سے اس خاندان کی لڑائی انجوائے کرتا ہے جو اس کی کروائی ہوئی تھی۔ کبیر فرحان کو جلانے کے لیے بیلا کے قریب چلا جاتا ہے۔ ڈیڈ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ بیلا میری منگیتر ہے اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے نا بیلا؟ فرحان بیلا کے پاس آتا ہے۔ او سو سوری، سلام کرنا تو بھول ہی گیا۔ ہائے میں فرحان لغاری، تمہارا ہونے والا شوہر، مطلب مجازی خدا۔ فرحان کبیر کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولتا ہے، تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔